جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی۔ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدی ڈال دوں گا۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں۔ جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پے کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سامنے معجزات ظاہر فرماتے۔ سورہ طٰہٰ آیات 47 تا 51 میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سائیں ختم کر دے، ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وہی گئی ہے کہ جو چلائے اور روگردان کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھائی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ فرعون مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت 52 میں آیا ہے۔ انہوں نے جب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 53-54 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان فرماتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، آسمان سے پانی بھی برساتا ہے، پھر اس برسات وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا اچھا اگر تو اب دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورۃ الشعراء آیت 32 اور 33 میں ہے۔ موسیٰ نے اس وقت اپنی لاٹھی ڈالی جو اچانک دم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزات ظاہر کی۔ ان کو دیکھتے فرعون اور اس کے درباری سب حیرت سے رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں ڈالی، لیکن فرعون نے فوراً پینتنا بدلا۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کا کوئی باری اسلام قبول کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا، کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو زور سے نکال دو۔ یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جا، لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے ہم مقابلہ کریں گے؟ سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو، کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھ رہے تھے۔ غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے، پھر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طٰہٰ آیت 61 میں آئے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دی۔ ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت 62 میں ہے۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا؟ جواب میں فرعون نے کہا ہاں،
बल्कि इससे बढ़कर ये कि तुम इस सूरत में हमारे मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। अब उनमें लालच पैदा हुआ, लोगों में ऐलान करने लगे। कहने लगे, बेशक ये दोनों महज जादूगर हैं। इनका पुख्ता इरादा है कि ये अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारे उम्दा मजहबी तरीके को खत्म ही कर दें। फिर आपस में बातें करते हुए यूं कहने लगे कि इख्तिलाफ न करो, सब मिलकर अपनी तदबीर आजमाओ और सफ बनाकर मुकाबले में आओ। चुनाचे 40 के 40 जादूगर एक ही सफ बनाकर फख्र और गुरूर से चलते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, बस हारून अलैहिस्सलाम आपके पीछे थे। लोगों की हालत देखने के काबिल थी। उनकी जुबान पर ये अल्फाज थे, जो आज गालिब आ गया वही कामयाब है। जादूगर फिर कहने लगे, ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि पहले उन्हें डालने दो। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। उन जादूगरों के पास लाठियां और रस्सियां थी। उन्होंने वो मैदान में डाल दी। देखते ही देखते वो लकड़ियां और रस्सियां हरकत करने लगी। अजीब व गरीब शक्ल सूरत में बड़ी तेजी से इधर उधर आने जाने लगी। सूरह ताहा आयत 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। सूरतुल आराफ आयत 116 में इस वाक़े को अल्लाह ताला ने यूं बयान किया है, जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उनको दहशत ज़दा कर दिया और एक तरह का बहुत बड़ा जादू बना लाए। जादू के करतब से लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। बस सबको यूं दिखाई देता था कि ये सब सांप है। सब लोग खौफजदा से हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कुछ खौफ सा महसूस किया कि ये कैसा जादू है। उसी वक्त अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, हमने कहा कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा। तेरे दाएं हाथ में जो है वो डाल दे। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने आपको लाठी पकड़ाई, आपने उसको मैदान में डाल दिया। वो अजदहा बन गई और उसने उन तमाम को निगलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 69 में फरमाते हैं, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसको डाल दे ताकि ये इनकी तमाम कारीगरी को निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरी के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। जादूगरों ने पूरे मजमे पर जादू कर रखा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम का असा उन सब को निगल गया, तब उन्होंने जान लिया कि उनके जादू के जवाब में ये जादू नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मौजज़ा ही लगता है। अल्लाह ताला सूरह ताहा आयत 70 में फरमाते हैं, जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं है बल्कि ये अल्लाह का मौजज़ा है। उनके अल्फाज सुनकर फिरौन गजबनाक हो गया, आग बबूला हो गया, इसलिए कि 40 के 40 जादूगर सजदे में गिर गए थे। वो बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए, यानी तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मशवरा नहीं किया और इस पर ईमान ले आए। बेशक यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। मतलब ये कि ये तुम्हारा उस्ताद है और तुम्हारा ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। चुनाचे वो कहने लगा, बेशक ये एक साजिश थी जिस पर तुमने इस शहर में अमल किया ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। अब वो उन्हें धमकियां देने पर उतर आया, जैसा कि सूरह ताहा आयत 71 में है, सुन लो, मैं तुम सब के हाथ और पांव मुखालिफ समतों में कटवाकर तुम सबको खजूरों के तनों पर लटकवा दूंगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों में से किसका आजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। इस पर जादूगरों ने जो जवाब दिया वो सूरह ताहा आयत 72 में आया है। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम इन दलाइल और उस जात के मुकाबले में तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे जिसने हमें पैदा किया है। तुझे जो करना है दिल खोल कर डाल, तू सिवाय इसके कि इस दुनियावी जिंदगी में कुछ कर ले, और कर भी क्या सकता है। फिरौन ने फौरन इन जादूगरों को मज़कूरा सजा दिलवाई और जादूगर ये कहते हुए चले,
اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے 3 ہی افراد ایمان لائے تھے، ایک آسیہ، دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ اب سب پر حق عیاں ہو چکا تھا۔ فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے۔ سورۃ المومن آیت 25 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا، جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ فرعون کہنے لگا، اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں۔ اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ وہ انہیں دعوت دیتا ہے، اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے۔ اس نے کہا، اس آدمی کی پیروی کرو۔ پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے، نبی کی مخالفت سے روکتا ہے۔ آخرکار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المومن آیت 45 میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا۔ مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بضد رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 38 میں فرماتے ہیں۔ بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے لڑکے ذبح کیے، اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے۔ البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا، معافی مانگی اور یوں کہا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ اس کا ذکر سورہ یونس آیت 87 میں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو۔ مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے۔ اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب،
تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال، حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے، یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔